مرکزی سینئر نائب صدر دا خان لالا امیر محمد خان اوتن وسے برابر تحریک خان عبدالولی خان وسے امیر ایدر خان اوتتا چراشی پختون امن مارچ تا خپلا صدارتی او تاریخی وینا واوروي او تاسو ته یو ځل بیا د بنو قرارداد در یاد کړي. ډېره مننه. تورې تیرې زور شولې د خپله رڼا وکړه، تورې تیرې زور شولې د خپله رڼا وکړه. Hello. Bismillahir Rahmanir Rahim. پدې ډېره تاریخي موقع پدې تاریخي مقام د امن د پاره په میدان کې ولاړ زما پښتنو سپینګیرو مشرانو، زما رونو، زما مرګرو، زما زلمو، زما ځوانانو، زما کشرانو، زما بچو او زما خويندو، د ټولو نول او ډومبې زه د پښتون قومي اتحاد او بالخصوص بیا د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتونخوا د تنظیم او د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتونخوا د ټولو مرګرو ډېره ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ډېر په لنډ ټنګ وخت کې د یو څو ورځو په نوټس د خپل صوبایي صدر صاحب په وینا د هغې فیصلې په رڼا کې نن تاسو په دې امن مارچ کې شرکت وکړو او دا لیدو سره تعلق ساتي. دې کیمرې ته خو مخامخ دا مخلوق کاری خو مونږ چې اوس را دننه کېدو نو د ثوابۍ د انټرچینج نه هغه سر نه والا تر د دې ځای پورې په ټوله لار باندې پښتانه روتي دي د امن دپاره او د پښتنو د روښانه مستقبل دپاره. دې نړوان دی چې زه د دې موقع په مناسبت خبره وکړم. ما تر دې خبرې مې احساس دی چې وخت بې وخته دی او زه نن څه ګنټه تقریر نه کوم، زه به زیات نه زیات 15-20 منټه تقریر کوم او دې اړخ ته شاته الحمدلله ښه بلازیونه دي چې په کوم ځای کې موږ په کلاره انشاءالله د ماښام مونځونه کولی شو که خیري. دا یو خبره به ستاسو په اجازت زه په اردو کې کوم ځکه چې دا نننی پیغام مونږ تشو پښتنو له نه ورکوو، دا نننی پیغام مونږ ټول پاکستان له ورکوو او دا نننی پیغام مونږ ټولې دنیا له هم ورکول غواړو. کل ایک حادثہ پیش آیا पंजाब में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में गोलियां चली, उसमें
ایک کارکن شہید ہوا اور اس میں بشمول عمران خان لوگ زخمی بھی ہوئے. ہمارے لاکھ اختلافات تھے ہیں اور رہیں گے سیاسی، پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، اور وہ اختلافات بھی ہمارے ذاتی نہیں ہیں، وہ بھی اصولوں کی بنیاد پر ہے اور وہ سیاسی ہیں. لیکن ہم پختون یہاں پر امن کے لیے نکلے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں آج سفید جھنڈے ہیں. ہم امن کے لیے نکلے ہیں اور ہم پختون آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر بلوچستان کے صوبے میں بلوچوں کا یا پختونوں کا خون بہتا ہے وہ بھی ہماری تکلیف. اگر سندھ میں مہاجروں کا، سندھیوں کا اور پختون بھائیوں کا خون بہایا جاتا ہے اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر پنجاب کے اندر پنجابی بھائیوں کا خون بہتا ہے اس سے بھی ہم درد محسوس کرتے ہیں. اور لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اگر کل پنجاب میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس عمل کی مذمت کرتے ہیں. اور جس نے بھی یہ کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ سیاست میں آپ نے مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا ہوتا ہے. سیاست میں اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو گولی کے ذریعے مقابلہ نہیں ہوتا. ہم باچا خان بابا کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں. پورے پاکستان میں جہاں پر بھی تشدد ہوگا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جو لوگ کل زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن اس واقعے کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو سیاست کی اس لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. ابھی تحقیقات نہیں ہوئی اور پہلی ہی سے لوگوں کو نامزد کر دیا. ابھی کیس آگے نہیں چلا اور پہلے ہی سے مطالبے آ گئے ہیں. ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہے اور پہلے ہی سے لوگوں پہ الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں کم از کم جن کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں ان کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اس مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرے. خون ہمارا بھی بہا ہے، ہم سے زیادہ خون کسی کا نہیں بہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس میں سیاست نہیں کی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل مہربانی بچے، دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے جس کی کل سب سے پہلے مذمت ہماری ملی مشر اسفند یار ولی خان صاحب نے کی ہے، میں نے مذمت کی ہے، ہم سب نے مذمت کی ہے. لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف نے کیا ہے، یہ رانا سلاؤ نے کیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے مارچ آ رہا تھا، جس رفتار سے مارچ آ رہا تھا، جتنے لوگ مارچ میں تھے، اس طرح کا واقعہ ہونا، اس سے شہباز شریف اور رانا سولا کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ زخمی بے شک عمران صاحب ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ بھرپور ہمدردی ہے، لیکن اس کا فائدہ
اس کا فائدہ شہباز شریف کو ہوگا کہ اس کا فائدہ اب عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے؟ تو کوئی پاگل ہوگا کہ ایک ناکام آزادی مارچ کو وہ خود کامیاب بنائے گا؟ ایک ناکام آزادی مارچ تھا، کیوں شہباز شریف اس کو کامیاب بنائے گا؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ورنہ فیصل واڈا نے تو کہہ دیا تھا کہ میں جنازے دیکھ رہا ہوں. فیصل واڈا نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں لوگوں کو مرتے دیکھ رہا ہوں. فیصل واڈا کا عوامی نیشنل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. فیصل واڈا عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی تھا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ جو اصل لوگ ہیں وہ سامنے آ سکے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو، ظاہری بات ہے ان کے خلاف پھر سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے. دوسری بات جو میں اردو میں کہنا چاہوں گا، وہ اپنی پختون قوم کا مقدمہ اب میں سامنے رکھنا چاہوں گا. میں نے مذمت کی، تشدد کی، پورے ملک میں جہاں پر بھی خون بہتا ہے میں نے اس کی مذمت کی. لیکن میں پورے ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرا خون بہتا ہے، جب میرے بچوں کا خون بہتا ہے، جب میرے اسکول بند کیے جاتے ہیں، جب مجھ پہ خودکش حملے ہوتے ہیں، جب میرے بزرگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، جب میرے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ 40 سال سے پختونوں کا خون بہ رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ 40 سال سے ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور آپ کو آج نظر نہیں آ رہا؟ یہاں پر یہ لوگ نکلے ہیں، کس لیے نکلے ہیں؟ نہ ہم حکومت بچانے کے لیے آج نکلے ہیں، نہ ہم حکومت گرانے کے لیے آج نکلے ہیں. ہم آج امن کی خاطر نکلے ہیں. اسی لیے آج پورے پاکستان کو بچے ماسربا گزارا کبے بچے. اسی لیے آج ثوابی کی اس سرزمین سے، پختونخوا کی سرزمین سے، آج پاکستان کے تمام صوبوں کو، پاکستان کے تمام شہریوں کو، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو، پاکستان کے تمام اداروں کو اور پاکستان کی ریاست کو آج یہ پختون باچا خان بابا کے پیروکار یہ کہنا چاہتے ہیں، اور صرف ثوابی سے آج یہ آواز نہیں اٹھ رہی، آج سوات سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج بنیر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج شانگلہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج کوہاٹ سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج ہری پور سے لے کر کوہستان تک یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بہت برداشت کر لیا، مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مزید پختونوں کا خون نہیں بہایا جا سکتا. اور اس مرگرو پا آخر کی یو شپږ منټه په خبره په پښتو کې زه نن هغه ټولو پښتنو له
چې تاسو به کتلي چې د 1300 میاشتو داسې په سوات کې اولس راووت، په دیر کې اولس راووت، په شانګله کې او په بونیر کې اولس راووت، باجوړ نه وزیرستان پورې اولس راووت، او نن هم دلته الحمدلله پښتانه راوتي دي، اولس راوتي دي. نو زه د عوامي نېشنل پارټۍ د اړخه، زه د باچا خان بابا د تحریک د اړخه، زه د خپل مشر اسفندیار ولی خان د اړخه، زه د خپل اړخه، زه د خپل کشر ورور ایمل ولی خان د اړخه، او زه ستاسو د ټولو ملګرو د اړخه د ټولې پښتونخوا پښتنو له دا پیغام ورکول غواړم چې زما پښتنو مشرانو، زما پښتنو زلمو، زما میندو، زما خویندو، تاسو په دې جهاد کې یوازې نه یې، په دې جهاد کې د عوامي نېشنل پارټۍ هر مشر او هر بچی او هر خور چې ده دا به تاسو سره شریک او شاملېږي انشاءالله. هر ځای چې پښتانه د امن دپاره روځي، هر ځای چې پښتانه د ظلم خلاف روځي، هر ځای چې پښتانه د ظالم خلاف روځي، عوامي نېشنل پارټۍ به مکمل ملګرتیا کوي. عوامي نېشنل پارټۍ به د هغې دپاره भरपूर आवाज پورته کوي. او دا مو وایم رنگ پرنګ الزامات په موږ لګي، رنگ پرنګ الزامات را باندې لګي. دا هم واضح کول غواړم چې سیاسي خلک یو او د مسلو حل که سیاسي روزي نو موږ په ډېر خوشحاله یو. پښتانه یو، جرګې کوو، په جرګو پوهېږو. که زموږ مسلې په جرګو حل کېږي نو ډېره ښه خبره ده، خو د بندو دروازو جرګې نه منو، د تورو تیرې جرګې نه منو، د پردو جرګې نه منو. نه منو هغه جرګې چې ماله لاس او خپې وتړي، نه منو هغه جرګې چې ما تیاره کې وساتي، نه منو هغه جرګې چې ما ته وایي کور در آبادوم او کور راله بربادوي، نه منو داسې جرګې. زمونږ هیڅ چا سره ذاتي دشمني نشته، مونږ هیڅ چا سره ذاتي دشمني کول نه غواړو، زمونږ هیڅ چا سره د ذاتي دشمنو خواهش او شوق نشته. خو یو خبره کوو او برملای کوو چې څوک مې په هره جامه کې وي، په هر شکل کې وي، په هر رنګ وي، خو چې د پښتنو سره دشمني کوي زما دشمن دی، چې د پښتنو سره بد کوي زه به په میدان کې مقابله کوم او مخنیوی به کوم. مشرانو ملګرو، دا 2 میاشتې خو ټوله پارټي ضمني انتخاباتو په حواله تاسو ډېره لویه ستړې وکړه، او زه د دغې ستړې لپاره خپل امیدوارانو خپلو کارکنانو ته خراج تحسین پیش کوم چې کوم نرتوب تاسو کړی دی او کومه ستړې تاسو کړې ده. خو اوس به زموږ ټوله توجه د دې خپلې خاورې د امن دپاره وي. اوس به زموږ ټول مشاورت او ټوله ستړې د امن دپاره وي، ځکه چې امن وي نو دا ملک به ودان وي، چې دا امن وي زما قام به ترقي وکړي، چې امن وي زما د بچو مستقبل به روښانه وي. نو دا زموږ د ټولو د شریکي ذمواري ده. زه ډېره شکریه ادا کوم د صوبایي تنظیم، زه ډېره شکریه ادا کوم د خپلو ټولو تنظیمي ملګرو، بالخصوص چونکې ثوابۍ ته راغلی یم او ثوابۍ د باچا خان دویم کور دی او ډېر پرې خوشحاله یم چې د دې جرګې او د دې مارچ دپاره د ثوابۍ انتخاب شوی دی. دا ډېره لویه د عزت او د اعزاز خبره ده. خو تیار اوسئ، بیدار اوسئ، تیار اوسئ، بیدار اوسئ. انشاءالله وقتاً په وقتاً به دا ستړې کوو او د امن دپاره به خپل کوششونه جاري ساتو. ډېره مهرباني، ډېره مننه. آباد او خوشحاله اوسئ.